میں 9 سال کی تھی جب میرے ابو کا انتقال ہو گیا کہ آخری دن مجھے مدرسہ جانا تھا، تو میں نے ابا کو بولا کہ آج ایک دن چھٹی کروا دو۔ And he said, آپ چھٹی نہیں کر سکتے، قیامت کے دن مجھے آپ نے جنت میں لے کے جانا ہے۔ وہ سوچتے تھے کہ انہوں نے بہت گناہ کیے ہیں، ان کو جنت میں نہیں جانے دیں گے، تو ہمیشہ مجھ سے کہتے مجھے قیامت کے دن تم جنت میں لے کے جانا۔ اور یہاں پر انہوں نے اپنی بھلائی کے لیے نہیں مانگا، اگر میں انہیں جنت میں لے کے جاؤں گی، کب لے کے جاؤں گی؟ جب میں خود ایک اچھی انسان بنوں گی۔ تو پہلے انہوں نے میری اچھائی کے لیے دیکھا کہ میں اچھی بنوں گی تب میں جنت میں مجھے جانے دیں گے، تو میں ابا کو لے کے جاؤں گی۔ سب سمجھتے کہ ابا بہت برے انسان ہیں، ان کی اولاد بھی ویسی نکلے گی۔ بڑے ہو کر ہم نے پروف کرنا ہے کہ ہم ویسی اولاد نہیں ہیں، ہم واپس ان کا سر اونچا کریں گے۔ بیٹے سر نہیں اونچا کرتے، صرف بیٹیاں بھی کرتی ہیں، بیٹوں سے زیادہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ابراہیم کو بڑی دفعہ ہم نے کئی باتوں میں آزمایا، ایک دفعہ نہیں، بار بار، ایک آزمائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کئی دفعہ اس کو آزماتے تھے، کئی باتوں میں آزماتے تھے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج بھی ترقی انہی کو ملتی ہے جو امتحان میں بیٹھتے ہیں۔ جو بچے امتحان نہیں دیتے وہ کبھی پاس نہیں ہوتے۔ امتحان ہوتا بہت مشکل، رات جاگنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، زبانی یاد کرنا پڑتا ہے، آنکھیں سوج جاتی ہیں، چکر آ رہے ہوتے ہیں۔ امتحان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں میں جب تھوڑا سا باشعور ہوا، میں نے کبھی اپنی اماں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضور ساری دنیا کھاتی ہے تو آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ تو فرماتے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لقمے کی طرف میری ماں اپنا ہاتھ بڑھائے کہیں میں نہ اٹھا لوں۔ میرے نبی نے کائنات کا سب سے بڑا بوجھ اٹھایا اور اپنے گھر کو ٹائم دیا، بچوں کو ٹائم دیا، بیوی کو 11 بیویاں تھیں، 9 زندہ تھیں، ان کو ٹائم دیا۔ انسان کو اللہ نے کیونکہ اپنے لیے بنایا ہے، جب یہ اللہ کا ہوتا نہیں تو پھر یہ پریشان ہو جاتا ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کوئی بھی۔ ہاں، کیونکہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انسانوں کی روحیں سامنے تھیں، اپنی تجلی ماری ان پر، ہاں، روحیں مدہوش ہو گئیں، اور پھر پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یقین کرو ہم سب نے، ہماری روحوں نے، ابو جہل کی روح نے، فرعون کی روح نے، نمرود کی روح نے، شداد کی روح نے، ہیں، ان بڑے بڑے کافروں تک کی روحوں نے جب اللہ کی تجلی ان پر پڑی ہے تو کہا بلا، آپ کے علاوہ اور ہمارا رب ہو کون سکتا ہے؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کا وہ کلام میں کبھی کبھار پڑھتا ہوں، محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ ہاں، اپنی خوشی نہ خوشی کسی کو سونپ کر مجبور ہو گئے۔ بیٹا میں جانتا ہوں یہ تیری پسند کی چیز ہے، بیٹا میں جانتا ہوں بڑے عرصے سے تو مانگ رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں، بیٹا میں نہیں دے سکتا تجھے، ہاں، مجبور ہوں میں۔ اپنا بھی دل چاہ رہا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا بچہ ہے، رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، مجھے چاہیے مجھے چاہیے، لیکن نہیں بیٹا نہیں بیٹا، تیرے آنسو برداشت کر سکتا ہوں، ہاں، تو کیا تیرے جیسے 100 ہوں، آنسو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا، بیٹا میں مجبور ہوں۔ ہاں، تو متاع جاں یہ محبت کی نشانی ہے، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ ہاں، جب ہم کہتے ہیں نا رب ہے اللہ میرا رب ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ من چاہی نہیں چلے گی، رب چاہی چلے گی۔ ہاں، لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ ہاں، من چاہی نہیں چلے گی، رب چاہی چلے گی، جیسے آپ چاہیں گے ویسے کریں گے۔ یا اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ۔ میں نے اکثر دیکھا کہ بندوں نے 10 روپیہ بھی صدقہ دینا ہو تو وہ جس کو مانگنے والے کو خیرات دیتے ہیں اس سے پہلے پوچھتے ہیں کہ تو کچھ کرتا کیوں نہیں، پھر اسے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھتے ہیں اسے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ ہلکا سا ایک عیب نظر آ جائے بندے ہاتھ روک لیتے ہیں۔ تم 10 روپے دیتے ہوئے دیکھتے ہو، اس میں عیب تو نہیں ہے؟ اگر وہ عیب دے کے دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرمائے۔